الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کا میزبان علی حسن اتاری عوامی نیوز کا ایک خصوصی پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوائز کمپٹیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہم اس پروگرام کی ابتدا کریں گے سب سے پہلے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ان کے بعد ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد انشاءاللہ اگر ہم مختصر نعت شریف سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں اور ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے حاضرین اور ناظرین مل کر ہم بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پروگرام کی سٹارٹنگ کریں گے ابھی انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک سے۔ تو ہمارے ساتھ آج ہورائزن اسکول کے جو ٹیم موجود ہے ان میں سے ہمارے کو تلاوت قرآن پاک جو سنائیں گے شاہ ویز جی، تلاوت سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہم نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت سنی، ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختصر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمیں نعت شریف سنائیں گے وقار احمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ آج 3 ٹیمیں موجود ہیں جن کا تعلق مختلف اسکولوں سے ہے۔ ہمارا شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پروگرام ہے 1 ربیع الاول سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، تو کل سے جو اس کے فرسٹ راؤنڈ تھا جو اس کا مکمل ہوا۔ آج کے جو ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں 3 ٹیمیں، یہ کوارٹر فائنل کا پہلا ہمارا پروگرام ہے۔ تو اس میں آئیے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے، سوال اور جوابات کرنے سے پہلے ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ جی، میرا نام شاہویز ہے، میرے والد کا نام شیر علی ہے اور میں نیو ہورائزن اسکول سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، میرا نام شاہنواز ہے،
فادر کا نام محمد ہاشم ہے. میں ڈیسینٹ پبلک اسکول سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نام محبوب علی ہے. میرے فادر کا نام فیض محمد ہے. میں ڈیسینٹ اسکول سے تعلق رکھتا ہوں. میں استبشار ہوں. میرے والد کا نام نذیر احمد ہے. میں مینٹر پبلک اسکول کے پروسم. میرا نام عبداللہ ہے. میرے بابا کا نام حاجی ذاکر حسین چیک ہے اور میں مینٹر پبلک سے ہوں. جی ماشاء اللہ ہم نے ان کا تعارف سنا. مختلف اسکولوں سے مختلف ٹیمیں ہمارے پاس آج موجود ہیں. آئیے ہم اپنے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال نیو ہورائزن اسکول سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ حضور ہفتے کے کس روز پیدا ہوئے؟ سوموار کو. جی ہاں ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، یعنی پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں سے بھی میں سوال کروں گا. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے یہ ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت. جی ہاں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی. ماشاء اللہ ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں، ان سے بھی پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے میں جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت آپ کے دادا کہاں تھے؟ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دادا جان بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے. ماشاء اللہ عز و جل منٹور پبلک اسکول والوں نے اپنے حصے کے سوال کا درست جواب دے دیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل سبحان اللہ. تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے پہلے راؤنڈ کے درست جوابات دے دیے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ عز و جل دوسرے سوال کی جانب. دوسرا سوال سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہے نیو ہورائزن اسکول والے ہیں، ان سے میں سوال کروں گا. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال یہ ہمیں بتائیں کہ جناب عبد المطلب آپ کو پیدائش کے بعد کہاں لے گئے تھے؟ خانہ کعبہ میں، اور وہاں آپ کے لیے دعا مانگی تھی. جی ہاں خانہ کعبہ میں اور وہاں آپ کے لیے دعا مانگی تھی. ماشاءاللہ تو ان کا جواب درست ہے. ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں سے بھی میں سوال کروں گا. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہمارا چل رہا ہے یہ ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنانے والے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ ابو لہب نے. دوبارہ. ابو لہب نے. جی ہاں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنتے ہی آزاد فرما دیا تھا. ماشاءاللہ عز و جل ڈیسینٹ پبلک اسکول نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے. ابھی منٹور پبلک اسکول والوں سے بھی میں سوال کروں گا. یہ ہمیں بتائیں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت موسم کون سا تھا؟ موسم بہار. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت موسم بہار چل رہا تھا. ماشاءاللہ عز و جل تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے دو سوالات کے درست جوابات دے دیے ہیں. ابھی نیو ہورائزن اسکول والوں سے پہلے راؤنڈ کا میں تیسرا سوال کروں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس جلیل القدر نبی کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں سے بھی میں سوال کروں گا. پہلے راؤنڈ کا یہ ہمارا تیسرا سوال چل رہا ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. آپ کا تعلق کس بیٹے کی اولاد سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. آپ کا تعلق کس بیٹے کی اولاد سے ہے؟ سوال یہ تھا. اس کا جواب ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ماشاءاللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. جواب دیتے وقت تھوڑا سا آواز سے بولیں گے تو یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ ٹینشن نہ لیں، تھوڑا سا آواز سے بول دیا کریں. ماشاءاللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. منٹور پبلک اسکول والوں سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال میں کرنے جا رہا ہوں. ہمیں یہ بتائیں
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کتنی پشتوں تک معلوم ہے؟ 12 پشتوں تک. جی یہ لفظ درست ہے، پشتوں تک. ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا ایڈیٹنگ میں غلطی ہوئی ہے. آپ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یس سر. جواب 12 پشتوں تک. جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 12 پشتوں تک ہے. ماشاء اللہ عز و جل منٹور پبلک اسکول والوں نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم نیو ہورائزن اسکول والوں کی جانب. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ان سے ہو رہا ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ حضور کا شجرہ نسب کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مغا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. ماشاء اللہ تو ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. صرف ایک غلطی کی ہے، بہت بڑا سوال تھا. یہ سوال تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جو جواب تھا وہ بہت بڑا ہے. ماشاء اللہ عز و جل تھوڑی سی صرف ایک نام کی انہوں نے مسٹیک کی ہے، وہ ہے بن الیاس بن مزر بن نزار ہے. انہوں نے نظر پڑھ لیا ہے. تو ماشاء اللہ ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ پہلے راؤنڈ کا ہمارا چوتھا سوال چل رہا ہے. ان سے بھی میں چوتھا سوال کرنے جا رہا ہوں. یہ ہمیں بتائیں کہ اس غیر الہامی مذہب کا نام بتائیے. اس غیر الہامی مذہب کا نام بتائیے جس کے بانی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی کی تھی. بدھ مت. جی بدھ مت. جی ہاں، بدھ مت. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل ابھی تک کسی نے بھی غلطی نہیں کی ہے. یہ چوتھا سوال ہمارا چل رہا ہے پہلے راؤنڈ کا. آئیے آگے بڑھتے ہیں منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں کہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے اس بارے میں الفاظ کیا ہیں؟ میں پہلا بدھ نہیں جو زمین پہ ہے میرے علاوہ، اور نہ ہی آخری بدھ ہوں. اپنے وقت کے دوران ایک اور بدھ آئے گا جو متیرا کے نام سے موسوم ہوگا. جی ہاں، ماشاء اللہ عز و جل منٹور پبلک اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل ہمارے پہلے راؤنڈ کے 4 سوالات مکمل ہو چکے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم نیو ہورائزن اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں، یہ ہمارے پہلا راؤنڈ مکمل ہونے جا رہا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ متیریا کا ترجمہ ایک بدھ عالم نے کیا تھا. رحمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین. جی ہاں، رحمت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ماشاء اللہ عز و جل نیو ہورائزن اسکول نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. پہلا راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال تھا. انہوں نے اپنے حصے کے درست جوابات دے دیے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں کی جانب. ان کے حصے کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے. یہ ہمیں بتائیں گوتم بدھ نے یہ پیش گوئی اپنے ایک شاگرد سے کی تھی. اس کا نام بتائیں. ندا. جی ندا. جی ہاں، ان کا نام ندا تھا. ماشاء اللہ عز و جل ڈیسنٹ پبلک اسکول نے اپنے حصے کا درست جواب دے دیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل سبحان اللہ عز و جل. منٹور پبلک اسکول والوں سے اپنے حصے کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی تھی. بتائیے گئے کن الفاظ میں ہے؟ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح بن کر آئے گا تو تمہیں سچائی کی عام راہ دکھائے گا. ماشاء اللہ عز و جل تینوں ٹیموں نے اپنے حصے کے درست جوابات دے دیے ہیں. پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ایک تھوڑا سا وقفہ دیں گے ان کو تاکہ آپ ڈسکس کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے بریک کے بعد. آئیے ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال نیو ہورائزن اسکول والوں سے بھی میں کروں گا کیونکہ یہ ماشاءاللہ عز و جل اپنی ٹیم سے ایک ہی آیا ہے. دوسرا شاید کسی بیماری کی علالت کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں پائے. تو ماشاءاللہ عز و جل ابھی تک یہ اچھا مقابلہ کر رہے ہیں. ایک ہو کر بقایا 2-2 ہیں. تو آئیے سب سے پہلا سوال ان سے ہی کر لیتے ہیں.
یہ ہمیں بتائیں کہ حضور مکے کے کس مقام پر پیدا ہوئے تھے؟ سوق اللیل. جی سوق اللیل. سوق لیل. اللیل یا لیل؟ لیل. لیل. جی ہاں ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. سوق اللیل کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں کہ جس سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو عام طور پر کیا پکارا جاتا ہے؟ عام الفیل. جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال کو عام طور پر سوال تھا کہ کیا پکارا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے عام الفیل پکارا جاتا ہے. ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل سبحان اللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب. ان سے بھی میں سوال کروں گا، یہ ہمیں بتائیں کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں درست ہے. جی ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. ماشاء اللہ عز و جل ان کا جواب درست ہے. تو ماشاء اللہ عز و جل ان کے 6 سوالات تھے جو وہ مکمل ہو چکے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم MCQs کی جانب، جس کو عام طور پر جیسے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آپشن دے دیے جائیں، ان کو پر کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی میں سوال کروں گا نیو ہورائزن اسکول والوں سے، ان کو آپشن بتائے دیے جائیں گے. ان آپشن میں سے پھر یہ سلیکٹ کریں گے کہ کون سا آپشن درست ہے اور کون سا آپشن غلط ہے. تو ابھی میں ان سے سوال کروں گا کہ ہمیں بتائیں غیر ذات الشوکتی کا ترجمہ ہے بغیر نصرت کے، بغیر قوت کے، بغیر علم و حکمت کے، بغیر صلاحیت کے. درست جواب دیجیے. بغیر قوت کے. جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل کا جواب درست ہے. غیر ذات الشوکتی کا ترجمہ ہے بغیر قوت کے. ماشاء اللہ عز و جل نیو ہورائزن اسکول نے اپنے حصے کے درست جواب دے دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں کی جانب. ابھی ان سے میں سوال کروں گا، ان کو بھی آپشن دے دیے جائیں گے. ان میں سے پھر انہیں کو ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا آپشن درست ہے اور کون سا آپشن غلط ہے. فَأْوَاكُمْ کا معنی فَآوَاكُمْ کا معنی کیا ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں تو اس نے تمہیں پناہ دی. ٹھیک ہے. طاقت بخشی بدتر جانور. ان میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ تو اس نے تمہیں پناہ دی. تو اس نے تمہیں پناہ دی. ماشاء اللہ عز و جل ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں نے اپنے حصے کے سوال کا درست جواب دے دیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل ابھی کسی بھی ٹیم نے کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے. اگر یہ بھی مقابلہ ہمارا برابر ہو جاتا ہے تو ان کو پھر ان کی جو بکیں ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں اسکول میں سے، اسلامی بکیں، ان میں سے سوال کیے جائیں گے. پھر ان میں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور کون باہر جاتا ہے. کیونکہ ہمارا جو آگے کا پروگرام ہے، پہلا پروگرام ہے یہ کوارٹر فائنل کا. ہمارے جو پہلے مقابلے تھے وہ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. ان میں سے ایک کامیابی حاصل کر کے آج کوارٹر فائنل میں آ کر بیٹھے ہیں. تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، کوالیفائی کرتی ہے، اور کون سی ٹیم اس راؤنڈ سے باہر ہو جاتی ہے. تو ابھی میں سوال کروں گا منٹور پبلک اسکول والوں سے، یہ ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار عذاب نہ دے گا جب تک کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 4 آپشن دیے جا رہے ہیں، دعا نہیں کرتے، ان میں موجود ہیں، کہتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ان میں موجود ہیں. جی ہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں. منٹور پبلک اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم نیو ہورائزن اسکول والوں کی جانب. ان کو بھی ابھی کیونکہ ہمارا آپشن کا یہ جو چل رہا ہے ابھی راؤنڈ، یہ آپشن دیے جاتے ہیں ان کو، پھر یہی سلیکٹ کرتے ہیں ان میں سے کون سا آپشن درست ہے اور کون سا آپشن غلط ہے. تو آئیے ابھی ہم سوال کریں گے نیو ہورائزن اسکول والوں سے، یہ ہمیں بتائیں قریش کے تجارتی قافلے کا سردار تھا امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل یا ابو سفیان؟ ابو سفیان. جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل قریش کے تجارتی قافلے کا سردار تھا ابو سفیان. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل نیو ہورائزن اسکول والوں نے
اپنے سوال کا درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں کی جانب۔ یہ ہمیں بتائیں کہ سورہ انفال کی آیات ہیں 85، 65، 55 یا 75؟ 75۔ جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل، ان کا جواب درست ہے۔ سورہ انفال کی کل آیات ہیں 75۔ حاضرین و ناظرین سننے والے غور فرما لیں، سورہ انفال قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے جس کی ٹوٹل آیاتیں ہیں 75۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سورتوں کے نام، رکوع، آیات وغیرہ یاد کر لیا کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو یہ کوشش کریں کہ اب آپ کے گھر میں سے کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو ان سے قرآن پاک پڑھ لیا جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ عز و جل، ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں نے اپنے حصے کے سوال کا درست جواب دے دیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب۔ یہ ہمیں بتائیں کہ اللہ ان کو سننے کی توفیق بخشتا اگر ان میں پاتا کوئی دانائی، بھلائی، عقل، نیکی۔ جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل، منٹور پبلک اسکول والوں نے درست جواب دے دیا ہے کہ اللہ ان کو سننے کی توفیق بخشتا اگر ان میں پاتا کوئی نیکی۔ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے۔ باقی ہمارے پاس تقریباً 1 یا 2 سوالات رہ گئے MCQs کے۔ یہ سوالات کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم تیسرا راؤنڈ لیں گے۔ تیسرے راؤنڈ میں ان سے سوال کریں گے جو ان کی اسلامیات کی بکیں وغیرہ ہیں جو انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں سبجیکٹ، ان میں سے ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ ابھی میں نیو ہورائزن اسکول والوں سے سوال کروں گا۔ یہ ہمیں بتائیں سمیع علیم کا معنی کیا ہے؟ سنتا ہے، خوب جانتا ہے، سب جانتا ہے، یا سننا چاہتا ہے؟ سننا جاتا ہے۔ جی سننا جانتا ہے۔ سننا جانتا ہے۔ جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل، ان کا جواب درست ہے۔ سمیع علیم ان کا معنی ہے سننا جانتا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، نیو ہورائزن اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل، کسی بھی تینوں ٹیموں میں سے کسی بھی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تینوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے سوالات کے درست جوابات دے دیے ہیں۔ ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سوالات لے کر جو ان کے پڑھے ہوئے ہیں اسلامیات کی بکس میں سے، وہاں سے لے کر انشاءاللہ جو اس کے بعد ان سے 3 یا 5 سوالات کیے جائیں گے۔ ان میں سے پھر یہ ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ نے چاہا تو کہ کون اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور کون اس راؤنڈ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہوئے اپنا تیسرا راؤنڈ لے کر۔ پہلے جو ہمارے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے تھے ان میں سے تینوں ٹیموں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، اپنے اپنے حصے کے جو سوالات تھے ان کے درست جوابات دے دیے ہیں۔ ابھی ہم تیسرے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں جو ان کی اسلامک بکیں ہیں، ان میں سے ابھی ان سے 3 سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے میں سوال کروں گا نیو ہورائزن اسکول والوں سے۔ یہ ہمیں بتائیں کہ ان کو آپشن دے دیے جائیں گے، سوال کے بعد درست آپشن یہ بتائیں گے۔ عقیدہ آخرت کی تعلیم دی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تمام انبیاء اکرام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل، ان کا جواب درست ہے۔ عقیدہ آخرت کی تعلیم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے دی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ڈیسینٹ پبلک اسکول والوں کی جانب۔ ان سے بھی ہم ایک سوال کریں گے۔ یہ ہمیں بتائیں ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، نمبر 5 روزہ۔ آپ سے کچھ مسٹیک کو دوبارہ بتا دیں آپ ہی۔ ارکان اسلام 5 ہے۔ نمبر 1 توحید، جی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، نمبر 5 روزہ۔ جی ہاں ماشاء اللہ ان کا جواب
درست ہے. ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں نے جواب درست دے دیا ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. نمبر 1 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شریف. یہ ہمارے جو ارکان اسلام ہیں وہ ہیں. ماشاءاللہ جو ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں نے اپنے حصے کا جواب درست دے دیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں، ان کو بھی آپشن دے دیے جائیں گے کہ درست آپشن کا انتخاب یہ کریں گے. ہم ان کو 4 آپشن دیں گے. توحید کے بغیر جنت میں جانا، نمبر 1 آسان ہے، نمبر 2 مشکل ہے، نمبر 3 ناممکن ہے، نمبر 4 ممکن ہے. ناممکن ہے. جی ہاں، توحید کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے. ماشاءاللہ عزوجل ان کا جواب درست ہے. آئیے ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا سوال میں کروں گا نیو ہورائزن اسکول والوں سے تیسرے راؤنڈ کا. یہ ہمیں بتائیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس کے تمام کو فنا کر دے گا. آپشن خالی جگہ پر کر دیجئے. مخلوقات. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا اور اس کے تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا. ماشاءاللہ نیو ہورائزن اسکول والوں نے اپنے حصے کے سوال کا درست جواب دے دیا ہے. ابھی ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں سے ان کے حصے کا ہم سوال کریں گے. یہ ہمیں بتائیں کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کا جو ولی ہوتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ. اس کا جو دیا گیا ہے اس بک کے اندر اس کے مطابق ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے. ایک مرتبہ سوال میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں. ڈیسنٹ پبلک اسکول والوں سے میرا سوال ہے. تیسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال. ولی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ ملنگ اللہ. جی ابھی تک درست جا رہے ہیں آپ. جتنا آپ نے بتایا یہ درست ہے. آگے آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں فنا کر دے. ایک مختصر اس کا جواب تھا. بچے نے تھوڑا سا سنایا اس کے بعد رک گئے. اگر آدھا بھی سناتے تو ہم ان کا سوال ان کا جو جواب تھا وہ درست مان لیتے. بالکل بھی نہیں بتایا ہے انہوں نے. تھوڑا سا 2-4 الفاظ میں بتائے ہوں گے تو آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم منٹور پبلک اسکول والوں کی جانب. یہ ہمیں بتائیں سورۃ العلم نشرہ سنا دیں. چلو سورۃ العلم نشرہ. جی ہاں. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک. مائک پر بولیں گے تو شاید. ووضعنا عنک وزرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ان کا جواب غلط ہے. جو انہوں نے بتایا تھا وہی ان سے سوال کیا گیا. بچے نے بولا تھا میرے کو سورۃ العلم نشرہ یاد ہے تو وہی سوال ان سے کیا گیا تھا. تو بچے نے سورت پوری کی پوری سورت غلط سنا دی ہے. پہلی آیت صرف درست سنائی ہے کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. سورت یہاں پر ختم ہوتی ہے. تو بچے نے شاید تو ہمارا جو آپ کا مقابلہ تھا وہ یہاں تک آ کے پہنچا ہے کہ تیسرا راؤنڈ ہمارا چل رہا تھا. تیسرے راؤنڈ کے دوسرے سوال میں ہی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو آج کی ہماری جو ونر ٹیم ہے وہ نیو ہورائزن اسکول سے جو ہمارے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھی محنت کی ہے. بقایا 2 ٹیمیں ہمارے پاس جو موجود ہیں ان میں سے تھے بھی 2 بچے. یہ بچہ اکیلا آیا ہے ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے. اللہ عز و جل ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے کو جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. مایوس نہیں ہونا ہے. ہم نے آگے کے لیے سوچنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ عز و جل آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے.
منٹور پبلک اسکول والے ہیں، جو ڈیسنٹ پبلک اسکول والے ہیں، بہت ہی اچھی تیاری کی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام 1 ربیع الاول سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس میں سے کئی بچے ایسے تھے جو پہلے راؤنڈ کے اندر باہر ہو چکے ہیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ عز و جل نے بہت ہی اچھی محنت کی ہے، ہیں بھی چھوٹے چھوٹے، اتنے زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیمیں پہلے ہو چکی ہیں، آئی ہیں، جو باہر ہو گئی ہیں، ان میں سے بچے بہت بڑے بڑے 9th 10th کلاس کے بچے تھے، وہ بھی باہر ہو چکے ہیں۔ تو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی، ان کے اساتذہ اکرام کو بھی ماشاءاللہ عز و جل، ان کے اساتذہ اکرام ہیں، ان لوگوں نے بھی بہت اچھی محنت کی ہے، بہت اچھا ان کو یاد کروایا ہے، کیونکہ جو ان کو سوالات اور جوابات دیے گئے تھے ان سے کہیں آگے انہوں نے سنا دیا ہے۔ جو ان کو سوالات 20 تقریباً سوالات دے دیے گئے تھے ماشاءاللہ عز و جل، ان میں کوئی بھی ان سے مسٹیک نہیں ہوئی ہے۔ جو ان کی اسلامیات کی بکیں ہیں ان میں سے مسٹیک ہوئی ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور آگے کے لیے سوچنا ہے۔ اور آج کی ہماری جو ونر ٹیم ہے وہ نیو ہورائزن اسکول سے جو بچہ آیا ہے ماشاءاللہ عز و جل، میں مبارکباد دوں گا اس کو بھی، اور ان کے اساتذہ اکرام کو بھی جنہوں نے اس کو تیاری کروائی اور یہاں پر بھیجا، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ عز و جل آپ پہلے راؤنڈ کراس کر کے دوسرے راؤنڈ کے اندر آ کر باہر ہوئے۔ تو آپ لوگوں نے زیادہ مایوس نہیں ہونا ہے، آگے کے لیے ماشاءاللہ عز و جل سوچ سکتے ہیں آپ کے نیکسٹ ٹائم اچھی تیاری کے ساتھ ہم انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آ کر اور بہت آگے نکلیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ کھڑے ہو جائیں، مختصر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رحمۃ للعالمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com۔